السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، اسامی کا یہ سبق نمبر 17 ہے۔ قیاس کے رکن کا ذکر چل رہا ہے۔ قیاس کے رکن کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ قیاس کا رکن اصلی علت مشترکہ ہے۔ علت مشترکہ ہی کو وصف مشترک بھی کہا جاتا ہے۔ علت کے لیے دو وصف ہونا ضروری ہے، صالح ہونا اور عادل ہونا۔ صالح ہونے کا مطلب بتایا گیا تھا کہ ایسی علت ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین سے منقول علتوں کے موافق ہو، یعنی جو علت مجتہد نے نکالی ہے وہ علت ایسی ہے جس علت کا اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت ہے، یا یہ کہ سلف صالحین سے اس علت کا موافق ہونا، ملائم ہونا، مناسب ہونا ثابت ہے۔ دوسری بات آئی تھی کہ وہ علت عادل ہو۔ عادل کا مطلب کہ اس کا اثر کہیں نہ کہیں ظاہر ہو۔ جیسے بتایا تھا کہ احناف کے نزدیک صغیرہ پر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے۔ صغیرہ پر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے، صغیرہ کے نکاح پر۔ ہمارے نزدیک ولایت اجبار کی علت صغر ہے، بچپنا ہے۔ صغر جو ہم نے علت نکالی، ایک تو یہ ہے کہ صالح بھی ہے کہ بلی والے جھوٹے سے عاجز ہونا، بے بس ہونا سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سور الحرۃ لیست بنجسۃ فإنها من الطوافین والطوافات، عجز اور بے بسی کی علت سمجھ میں آئی کہ بلی کے جھوٹے سے بچنا مشکل ہے۔ عجز اور بے بسی، وہی عجز اور بے بسی صغیرہ میں بھی ہے کہ وہ نفع اور نقصان کو سمجھتی نہیں۔ صغر کا اثر ولایت نکاح میں تو ہے، اس کے علاوہ ہم نے دوسری جگہ پر بھی اس کا اثر دکھایا ولایت مال میں۔ ولایت مال میں عادل ہونے کا مطلب کہ اس علت کا اثر دوسری جگہ پر بھی ظاہر ہو۔ یہ سب بات ہو چکی ہے، ایک بات رہ گئی تھی، اس کو بتلانا ہے۔ علت کے عادل ہونے سے متعلق ہے کہ علت کے عادل ہونے کا مطلب ہے اس علت کا اثر ظاہر ہو۔ بات لمبی تھی، اس لیے گزشتہ سبق میں اس کو چھوڑ دیا گیا، لیکن آج کے سبق میں اس کو آپ شامل کر لیں۔ ظہور وصف کی 4 شکلیں ہیں۔ اس علت کا جو اثر دوسری جگہ پر ظاہر ہوتا ہے، اس ظہور اثر کی 4 شکلیں ہیں، 4 قسمیں ہیں یا 4 صورتیں ہیں۔ چاروں صورتیں سنیں۔ نمبر 1، عین وصف کا اثر ظاہر ہو عین حکم میں۔ عین وصف کا اثر ظاہر ہو عین حکم میں، لفظ پر آپ غور کریں۔ عین وصف کا اثر ظاہر ہو عین حکم میں، جس کی مثال وہی بلی والی حدیث ہے کہ سورہ حرہ میں جو طواف بار بار اس کا آنا جانا علت نکالی، اس کا اثر اس کے جھوٹے میں ظاہر ہے کہ جس کی بنیاد پر گوشت کے ناپاک ہونے کے باوجود، اس جانور کے حرام ہونے کے باوجود اس کے جھوٹے میں شریعت نے رخصت دی ہے۔ اور بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، البتہ مکروہ ہے۔ عین وصف کا اثر ظاہر ہو عین حکم میں، ایک شکل تو یہ تھی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ عین وصف کا اثر ظاہر ہو جنس حکم میں۔ عین وصف کا اثر ظاہر ہو جنس حکم میں، اور اسی طریقے سے ایک تیسری شکل ہے جنس وصف کا اثر ظاہر ہو عین حکم میں، اور چوتھی شکل آئے گی کہ جنس وصف کا اثر ظاہر ہو جنس حکم میں۔ سب کی مثال بھی دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال آپ نے دیکھ لی
عین وصف کا اثر ظاہر ہو عین حکم میں، اس کو آپ نے دیکھ لیا۔ دوسری تھی عین وصف کا اثر ظاہر ہو جنس حکم میں، اس کی مثال بھی گزر چکی ہے، صغر علت ہے۔ جو عین وصف ہے اس کا اثر جنس حکم میں دکھایا، جنس حکم سے مراد ولایت مال ہے۔ ولایت مال میں ہم نے اس کی علت کو دکھایا اور آپ نے اس کو سن بھی لیا ہے۔ ایک تیسری جو شکل ہے کہ جنس وصف کا اثر ظاہر ہو عین حکم میں، یہ نئی مثال ہے، آپ اس کو ذرا توجہ سے سنیں۔ جنس وصف کا اثر ظاہر ہو عین حکم میں، جیسے مشہور مسئلہ ہے مجنون ہونے کی وجہ سے نماز معاف ہو جاتی ہے۔ جنون ایک وصف ہے، اس کا اثر یہ ظاہر ہوا سقوط صلاۃ کہ نماز معاف ہو گئی۔ ایک وصف نکالا جنون، اب اس پر ہم نے اسی کے مثل دوسرا وصف نکالا اغما اور بے ہوشی۔ اغما اور بے ہوشی جنون کے مثل ہے، جنون کے مثل ہے، تو یہ جنس وصف ہے، اس کا اثر ظاہر ہوگا عین حکم میں یعنی سقوط صلاۃ میں۔ جب جنون کی وجہ سے سقوط صلاۃ ہے تو اغما کی وجہ سے بھی سقوط صلاۃ نماز معاف ہو جائے گی۔ جنون اور اغما کی شرط کو یاد رکھیں، جو ممتد ہونے کی شرط ہے کہ 5 وقت کی نماز کو گھیر لے، جس کی تفصیل نماز اور روزے کے سلسلے میں جنون اور اغما کی فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ اصول فقہ کی کتاب ہے، اس لیے صرف اصول کو سمجھایا گیا۔ یہ جو تیسری شکل ہے جنس وصف کا اثر ظاہر و عین حکم ہے، جیسے جنون کی وجہ سے نماز معاف ہوئی تو جنون کے جنس اور ہم مثل ہم نے علت ایک اور دیکھی اغما، اس کی وجہ سے بھی نماز کی معافی ہوئی۔ آخری شکل ہے جنس وصف کا اثر ظاہر ہو جنس حکم میں، اس کی مثال ہے مشہور مسئلہ ہے سفر کی وجہ سے شریعت نے رخصت دی ہے، نماز 4 کے بجائے 2 رکعت ہو جاتی ہے، 4 کے بجائے 2 رکعت ہو جاتی ہے، اور جو علت اس کی موجود ہے وہ ہے مشقت۔ اس سفر میں انسان کو مشقت ہوتی ہے تو شریعت نے مشقت کی بنیاد پر رخصت دی ہے کہ 4 رکعت والی کو رکعتین کر دیا، یہ رخصت دی ہے۔ اب ہم جنس وصف کو سمجھتے ہیں کہ جیسے سفر میں مشقت ہے ایسے حائضہ عورت کو حالت حیض میں مشقت ہوتی ہے، حالت حیض میں مشقت ہوتی ہے، تو لہذا حالت حیض کی مشقت وہ مشقت سفر کی جو مشقت ہے اس کے ہم جنس ہے۔ وہاں 4 کے بجائے 2 رکعت معاف ہوئی تھی اور یہاں پر مکمل نماز معاف ہو جائے گی۔ دیکھیں جنس وصف کا اثر ظاہر ہوا، جنس حکم ہے، مشقت سفر کے جنس مشقت حیض ہے، اور 4 کے بجائے 2 رکعت نماز کی جنس مکمل نماز کی معافی ہے۔ یہ 4 شکلیں ہوئی۔ الحمدللہ چاروں شکلوں کو سمجھ لیں، پھر سے ایک مرتبہ خلاصے کے طور پر سنیں۔ عادل ہونے کا جو ذکر آیا ہے کہ اس علت کا اثر دوسری جگہ پر ظاہر ہو، ظہور اثر کی 4 شکلیں ہیں۔ نمبر 1 عین وصف کا اثر ظاہر ہو عین حکم میں، جس کی مثال سورہ حرہ والی آئی ہے۔ دوسری شکل یہ تھی کہ عین وصف کا اثر ظاہر ہو جنس حکم میں، جیسے صغر کا اثر نکاح میں تو ہے، ولایت مال میں بھی اس کا اثر ظاہر ہے۔ ولایت مال یہ ولایت نکاح کے ہم جنس ہے صغر۔ اور تیسری شکل آئی تھی کہ جنس وصف کا اثر ظاہر ہو عین حکم میں، جیسے جنوں کے جنس ہے اغما، جنوں کی وجہ سے سقوط صلاۃ ہے، اغما کی وجہ سے بھی سقوط صلاۃ ہے۔ چوتھی شکل ہے کہ جنس وصف کا اثر ظاہر ہو جنس حکم میں، جنس وصف اس کی مثال دیا تھا، جیسے مشقت سفر کی وجہ سے 2 رکعت ہو جاتی ہے نماز، قصر ہو جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ تو سفر مشقت کے ہم جنس مشقت حیض ہے، اس کی وجہ سے بھی ایک جنس حکم ظاہر ہوگا، عین حکم نہیں۔ جنس حکم یہ ہے کہ یہاں مکمل نماز معاف ہو جاتی ہے۔ یہ ظہور اثر کی 4 شکلیں ہیں۔ یہ چاروں شکل آپ کی کتاب کے حاشیے میں موجود ہے۔ اگر
کسی ساتھی کو دیکھنا ہو تو حاشیے میں دیکھ کر اس کا تکرار کر لیں، مذاکرہ کر لیں، ذہن نشی کر لیں۔ الحمدللہ یہ 17واں سبق پورا ہوا۔ اللہ ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔